من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ کتاب عظیم الشان کتاب ہے، انزل الیک اتاری گئی ہے وہ آپ کی جانب، فلا یکن فی صدرک پس نہ ہو آپ کے سینے میں حرجن کوئی تنگی، منہ ہو اس سے، لتنذر به تاکہ آگاہ کریں آپ اس کے ذریعے لوگوں کو، ڈرائیں آپ اس کے ذریعے لوگوں کو، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم پیروی کرو تم اس کی، انزل الیکم جو اتاری گئی ہے تمہاری جانب، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اور نہ پیروی کرو تم اس کے سوا اوروں کی، قلیلاً تھوڑے ہیں، ما تذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ کتاب جو ہے نا، یہ کبھی کبھی صرف ایک سورت کے متعلق بولا جاتا، اور کبھی کبھی لفظ کتاب سے پوری کتاب قرآن حکیم مراد ہوتی ہے۔ کتاب الف لام میم صاد، عام سیدھی سی بات ہے، اللہ جانتا ہے اس کے معنی کو، اس کی مراد کو، اور اگر کہا جائے تو یہ پروردگار عالم کا چیلنج ہے۔ تم کہتے ہو کہ محمد عربی اپنے ایک عیسائی تعلق والے کے ساتھ بیٹھ کے بازار میں دکان پہ قرآن بناتا ہے، جتنا بن جائے وہ لے آتا ہے۔ الف لام میم صاد، تم بھی عربی ہو، شاعر ہو، بڑے بڑے فصیح ہو، بال کی کھال اتارنے والے ہو، دسو اے کی ہے؟ پتہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ تم جیسے شاعروں اور تم جیسے فصیح لوگوں کی اتنی جان بھی نہیں ہے کہ ان لفظوں کو کورید کے ان کا کو حل نکال سکو۔
اور چلے ہو تم میرے نبی کا مقابلہ کرنے، اور لفظ کا ہوتا نہیں ہے، اس کو تو میں نے پوری کتاب دے دی ہے۔ کتاب، علماء کہتے ہیں یہ جو دو پیشیں نہیں ہوتی کتاب کے اوپر ہے، کتابن، یہ جو دو پیشیں ہیں نا، ہمارے علماء اسے کہتے ہیں یہ تنوین ہے۔ آپ کو بھی تنوین کا تو پتہ ہی ہے نا، تنوین ہے، اور یہ ہوتی ہے تعظیم کے لیے، کسی شے کی عظمت کو، شان کو، اور کسی شے کے قد کاٹ کو بیان کرتی ہے۔ اللہ نے لفظ کتاب پر یہ دو پیشیں لا کے رکھی ہیں، کتابن، اے لوگو یہ بڑی قد والی کتاب ہے۔ کوئی کتاب، کوئی صحیفہ، کوئی کسی کی تحریر اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بڑی قد والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کتاب کو سینے میں محفوظ کرنے والا، وہ خود کیا مقام پائے گا وہ تو بات کی بات ہے۔ اس کتاب کا قد اتنا ہے کہ اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینے والے بچے کے ماں باپ کو معاشر کے سٹیج پہ جو تاج پہنایا جائے گا نا، اس کے مقابلے میں آج کا سورج بھی اس کے موتیوں کی چمک کے سامنے ماند پڑ جائے گا۔ یہ تو قسمت ہے ہی ہے، قسمت یہ ہے کہ وہ تاج پوشی خود اللہ کریں گے۔ یہ ہے کتابن، اتنے قد کی کتاب ہے، اتنی عظمتوں والی کتاب ہے، اتنی شان والی کتاب ہے کہ جب آپ اسے پڑھنے لگے نا تو اس کا پڑھنا اتنا باکمال ہے کہ ایک حرف آپ کو نیکیاں دیتا ہے 10، اور آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم کوئی ایک حرف ہے، نہ، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے سے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیں گے، یہ ہے 20 نیکیاں لکھ دیں گے، نہ بلکہ 30 نیکیاں، الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی بھی 10۔ یہ ہے کتاب، اس کا قد، اس کی عظمت، اس کی شان۔ اس نے نازل ہونا تھا ایک انسان کے سینے پر، سنو پھر اگر سن رہے ہو تو، اس نے نازل ہونا تھا ایک انسان کے سینے پر، یہی وجہ بنی کہ ہر وقت عبادت کرنے والے پیچھے رہ گئے۔ یہ قتل و غارت کرنے والا انسان اپنی کوتاہیوں کے باوجود اس کتاب کو پا لینے کی وجہ سے ملائکہ سے آگے نکل گیا، نہیں تو اس کی عبادتیں ملائکہ کی عبادتوں کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ ہے قد اس کتاب کا، اس لیے کتابن، یہ بڑی
عظیم کتاب ہے، انزل الیک۔ میرے نبی، یہ اتنی قد کاٹھ والی کتاب میں نے وہاں سے اتار کے آپ کے سینے پر نقش کر دی ہے، انزل الیک۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کا سینہ تنگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ کر رہے ہو؟ آپ کا سینہ تنگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تکذیب کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، گالیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، راستے روکتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں۔ اے میرے نبی، آپ کا سینہ ان کی نازیبا حرکتوں سے تنگی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الم نشرح لک صدرک، میں اللہ نے قرآن کے نزول کے لیے آپ کے سینے کو اتنا کھلا بنا دیا ہے کہ جس بندے میں پوری کائنات کا درد جس کے سینے میں آ پہنچا ہو، اسے دو چار بندوں کی تکلیف دینے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا سینہ تو میں نے کھلا اتنا بنایا ہے، الم نشرح لک صدرک، فراخ کیا سینہ آپ کا۔ آتا ہوں میں اس پہ بھی۔ آئی کیوں ہے یہ کتاب؟ لتنذر بہ، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں، باخبر کریں، ایک معنی، اور دوسرا آپ ڈرائیں، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑی نصیحت والی کتاب ہے، ایمان والوں کے لیے بڑے کرم اور رحم والی کتاب ہے، سمجھاتی رہتی ہے انہیں، لا تقتلوا اولادکم، ایمان والو اولاد کا قتل نہ کرو، سمجھاتی رہتی ہے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایمان والو لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ ہے صحیح ہو آج؟ خیر ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، ایمان والو کسی بندے کا اور کسی قوم اور جماعت کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ لا یغتب بعضکم، اور ایمان والو غیبتیں کر کر کے اپنی زندگی کے گزارے نہ کیا کرو، اور ایمان والو کسی پر بہتان نہ لگایا کرو، گواہ نہ ہوں تو کسی بندے کے متعلق کوئی نازیبا بات نہ کیا کرو، اور ایمان والو عدالتوں میں جا کے جھوٹی گواہیاں نہ دیا کرو۔ ذکرہ، یہ نصیحت ہے، بڑے پیار سے انسانوں کو انسانوں کی غلطیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے، یہ ہے معنی نصیحت کا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ جو قرآن تمہارے رب کی جانب سے تمہاری جانب اترا ہے، اتبعوا، اس کی پیروی کرو۔ پیروی کرنے کا معنی یہ کہ قرآن کی تصدیق کرو، مانو کہ قرآن کا ہر مسئلہ حق ہے، اور دوسرے نمبر پہ کمر کس لو قرآن کے مطابق عمل کرنے پہ۔ ٹوٹتا ہے خاندان ٹوٹ جائے، ناراض ہوتی ہے برادری ہو جائے،
کٹتے ہیں دوست کٹ جائیں، لیکن قرآن سے کنارہ کشی کر کے رحمان سے اپنے تعلق کو ختم نہ کرو۔ اور اگر سنیں گے جملہ، اور اگر تم نے اپنی تابع داری کے ذریعے اور فرما برداری کے ذریعے رحمان کو راضی کرنے کی کاوش کی اور تم کامیاب ہو گئے تو فکر نہ کرو برادری کا، فکر نہ کرو دوستوں کا، فکر نہ کرو گھر والوں کا، فکر نہ کرو محلہ داروں کا، یاد رکھ لو اگر رب راضی تو جگ راضی۔ یہ ہے اصل۔ اور اگر تم جگ اور زمانے کو راضی کرنے میں لگ گئے اور رب ناراض ہو گیا تو پھر سنو، قرآن جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ پہ کہہ رہا، لوگو یہ جو جہنم ہے یہ مکانن ضیقا، یہ بڑی تنگ جگہ کا نام ہے، اور تنگ جگہ کا مطلب یہ ہے جیسے کیل وہ دیوار میں لگانے کے لیے ایک مشقت کرنا پڑتی ہے اور وہ بھاری پتھروں کے ذریعے دیوار میں گھستا چلا جاتا ہے اور جگہ بناتا ہے، یہ جہنم بھی ایسے تنگ ہے کہ بھاری بھاری چیزیں مار کے تمہارے وجود کے ذریعے جگہ بنا کے کیل کی طرح تمہیں جہنم میں۔ سن رہے ہو؟ یہ قرآن ہے۔ اور اس وقت تم کہو گے ہائے موت، ہائے میں مر جاؤں، یہ کیا بن گیا؟ اللہ کہتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک نہیں لاکھ موت کو بھی پکارو گے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ موت ختم ہو گئی ہے۔ معاشر میں موت کو ذبح کر دیا گیا ہے نا، اب ختم۔ اس لیے زمانہ ناراض ہے، کر لو۔ دیکھو سارا زمانہ بائیکاٹ پہ 3 سال لگ گئے، سارا زمانہ بائیکاٹ پہ، پانی بند، لین دین بند، میل ملاقات بند، وہ جو گھاٹی ہے جسے شب ابی طالب بولتے ہیں، خاندان رسول سے بائیکاٹ ہو گیا ہے، کوئی بول چال نہیں مکہ میں، کوئی رو رسم نہیں، کوئی معاملات نہیں، کوئی میل ملاقات نہیں، لیکن کیا ہوا؟ خاندان ختم ہو گیا؟ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ رسول کو نقصان پہنچ گیا؟ نہ، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوا۔ کیا بھوک سے کوئی مر گیا؟ نہ، ایسا بھی ہرگز نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں بائیکاٹ کرنے والوں نے اپنا زور لگا کے اپنا ناتا توڑنے کی کوشش کی، اور میں اللہ نے اپنے نبی کو معراج کی رات اوپر لے جا کر کہا کہ یہ دنیا کے چند بندے بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ ابو جال سے نہ ملو، یہ آسمانوں پہ ابراہیم بیٹھے ہیں، میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ ہوئی نا؟ آسمانوں پہ ہوئی نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، قرآن کے مقابلے میں اوروں کی پیروی نہ کرو، قرآن کے مقابلے میں اوروں کی اتباع نہ کرو، قرآن کے مقابلے میں اوروں کے پیچھے نہ چلو، لیکن قلیلا ما تذکرون، ہم نے کہہ تو دیا ہے
لیکن ماننے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ تماشوں پہ آپ کو اکٹھ نظر آئے گا، کھیلوں پہ اکٹھ نظر آئے گا، لڑائیوں پہ اکٹھ نظر آئے گا، گالی گلوچ پہ اکٹھ نظر آئے گا، لیکن قرآن پہ لوگوں کا اکٹھ نظر نہیں آئے گا۔ تھوڑے لوگ، اس لیے کہ قلیلم ما تذکرون، نصیحت پکڑنے والے صرف تھوڑے سے رہ گئے۔ اب بھی دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو بھی گن لیں، یہی بات ہے۔ آپ اگر یہ کہیں نا کہ یہ مسجد بھر جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، یہ تھوڑے ہی رہے، افراتفری والے زیادہ ہوں گے، شراب نوشی کے ڈیرے زیادہ ہوں گے، بے حیائی اور بدکاری کے پیچھے کتوں کی طرح دوڑنے والوں کی زیادتی ہوگی، قرآن والے تھوڑے ہوں گے، چیدہ چیدہ لوگ، ایک ایک بندہ، دو دو بندے۔ دیکھیں گے، تھوڑی سی کل بات کریں گے، فلا یکن فی صدر کا، آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو۔ اللہ نے میرے نبی کے سینے کو فراخ اتنا کر دیا تھا کہ اس سینے میں بلال حبشی کو پڑنے والی مار کا دکھ تھا۔ سن لو، اس سینے میں بلال حبشی کو پڑنے والی مار کا دکھ تھا، اس سینے میں اپنے اصحاب کی ہجرت حبشہ کا دکھ تھا، اس سینے میں صحابہ کو مدینہ کی طرف جو لے جایا گیا اور ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اس کا دکھ تھا، اس سینے میں عمرہ نہ کرنے کی اجازت، عمرہ کرنے کی اجازت کا نہ ملنا، اس کا دکھ تھا، اس سینے میں حضرت حمزہ کی شہادت اور ان کے وجود کے ٹکڑوں کے ہو جانے کا دکھ تھا، اور اپنے چہرے پہ ہونے والے زخموں کا دکھ تھا۔ دکھوں کی لمبی داستان تھی۔ آپ نے کہا تھا، لوگو اگر آپ کو اپنے دکھ زیادہ لگے اور تنگ کریں تو میرے دکھوں کو یاد کیا کرو، تمہیں اپنے دکھ تھوڑے اور کمزور نظر آئیں گے۔ اتنے دکھ تھے اور دکھ دینے والے گردنیں جھکائے مکہ میں فتح کے دن سامنے کھڑے تھے، 10,000 کا طاقتور فوجی لشکر مسلمانوں کا تیار کھڑا تھا، اونٹنی پہ سر جھکائے، اتنے کھلے سینے والے بندے نے کہا، دکھ تو سارے یاد ہیں لیکن میں پھر بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہے کھلا سینہ۔ کتاب عظیم الشان کتاب انزل الیک، اتاری گئی ہیں آپ کی جانب، فلا یکن فی صدرک، پس نہ ہو آپ کے سینے میں حرجن، کوئی تنگی اس سے۔ علماء کہتے ہیں یہ حضور کو کہہ کے نا امت والوں کو کہا گیا، سمجھ آ؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، رسول نہیں تنگ ہوتا، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ لوگ باتیں کریں، دوست ساتھ نہ چلیں، سست روی کا شکار ہوں تو تنگ ہو کے قرآن پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ نہیں دینا، یہ میرے اور آپ کے لیے۔ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آگاہ کریں آپ اس کے ذریعے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیک، پیروی کرو تم وہ جو اتاری گئی ہے، الیکم تمہاری جانب، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے،
ولا تتبعوا من دونہ، اور نہ پیروی کرو تم اس کے سوا اوروں کی، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔